الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ۔ چوتھی نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ کہ جیسا خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، وَحْسِن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کر۔ یعنی اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو اب تو ان بندگان خدا تک اس دولت کو پہنچا کہ جو جن کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے۔ اور یہاں پہ بہرحال ایک ظاہر سی بات ہے، اشارہ بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی جسے کہا جائے معاف کرو، دوسروں سے درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور عطا کرے تو جو بندگان خدا محروم ہیں ان تک ہم کو حق پہنچانا ہے، ان تک ہم کو یہ دولت پہنچانا ہے تاکہ وہ محروم نہ رہیں۔ کیونکہ بعض اوقات جب انسان کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت تو میری ذاتی زندگی میں ہے، بہرحال وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی یہ تو میری اپنی ہے، نعمتیں دی ہیں، حالانکہ وہ اس کا ذاتی مالک نہیں ہے۔ یا جو دولت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، بہرحال یا اس کو اتنی دولت عطا کی ہے کہ وہ ایک مسکین نہیں بلکہ ہزاروں مسکین کی پرورش کر سکتا ہے، یا کسی کو اتنا علم عطا کیا ہے وہ کہ ایک نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تربیت کر سکتا ہے، تو یہاں پر اب اس کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اپنی دولت کے ذریعے ان مسکینوں کا پیٹ بھرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، فقط اپنے کو نہیں دیکھنا ہے، دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ آپ دوسروں کے امانت دار ہیں، وکیل ہیں۔ المال مال اللہ جعلہ عند الناس ودائع، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مال اللہ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو اس مال، آپ کے پاس یہ مال امانت کے طور پر رکھا ہے۔ تو کیا کہا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ پانچویں نصیحت کیا کی؟ کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، قارون کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت، یہ مادی وسائل کی وجہ سے تو دنیا میں فساد برپا کرے اور اس زمین پر یہ دولت فساد کا ذریعہ بن جائے اور تو ہلاک ہو جائے، یعنی اس دولت کو وہاں پہ خرچ کرے کہ جہاں گناہوں میں خرچ کرے اور زمین میں فساد کرے۔ اس بات کا خیال رکھنا، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ پانچ نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کیا کی کہ دیکھو قارون اللہ نے تم کو دولت دی ہے، خوش ہو، لیکن اکڑ، غرور، تکبر کے نشے میں خوشحالی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو، اور جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا ہی، اتنے میں محدود رہو، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو، اور زمین پر فساد برپا نہ کرنا اس دولت کی وجہ سے۔ نصیحت کی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بعض دولت مند افراد ہیں، بڑا بننے کے چکر میں معاشرے کو فقر و فاقہ اور محرومیت کا شکار بنا دیتے ہیں اور سارا مال اپنا سمجھتے ہیں، غریب نادار سب کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور معاشرہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہی حال قارون کا تھا، چونکہ وہ یہ سب، اب آپ اگر ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دولت تو ہماری ہے، ہم نے کمائی ہے، ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ اگر آپ کسی سے کہیں خمس اور زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، مولانا بڑی محنت سے کمایا ہے، ہم خمس دیں، ہم زکوٰۃ دیں، آپ کسی سے کہیں کہ مسکین یتیموں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کیا جواب ملتا ہے؟ ہماری دولت ہم نے خون پسینے سے کمائی ہے، ہم دوسروں کو کیسے عطا کر دیں؟ یہ جواب کس کا ہے؟ میرا نہیں۔ یہ جواب اگر آج ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ یہ دولت ہم نے کمائی ہے، ہم اس کو دوسروں پہ کیسے خرچہ کریں، نصیحت کرنے والے کو جواب یہ دیا جاتا ہے۔ جب ان نصیحت کرنے والوں نے قارون کو نصیحت کی تو قارون غرور ختم کرنے کے لیے، قارون کا، اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دنیا مقصد نہیں ہے اور غیروں میں اس کو خرچ کرو، تو یہاں پر نصیحت کرنے والوں کو قارون نے جو جواب دیا ہے وہ جواب قابل غور ہے۔ اب جواب سنیے گا، قرآن کہتا ہے جب ان نصیحت کرنے والوں نے قارون کو جو اپنی دولت کے نشے میں غرق تھا نصیحت کی تو قارون نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو میری ہے، یہ دولت تو میں نے کمائی ہے اپنے اس علم کی برکت سے جو علم مجھے ہے، لہذا یہ اس نے ہو، تمہیں کیا مطلب ہے؟
دولت میری ہے، میں کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، کس کو دوں کس کو نہ دوں، یہ میرا اپنا ذاتی مرحلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں بولنے والے؟ یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر آپ آج کسی کو سمجھائیں، تبلیغ کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، نادار فقیروں کا خیال رکھیں، اپنے بہرحال جس کی ضروریات ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کریں، جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، دولت ہماری کمائی، ہم نے خون پسینہ ہم نے ایک کیا، ہم دوسروں پہ خرچ کریں، یہ قارون کا جواب ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے کمائی ہے، تمہاری رہنمائی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ قارون کا جواب ہے۔ تم دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ زحمت میں نے کی ہے، پریشانی میں نے اٹھائی ہے، اب کہیں جا کے یہ دولت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے جواب دینے والے، ہم کو سکھانے والے؟ تو یہ منطق جو ہے آج دنیا میں سرمایہ دار کی، دولت والوں کی، بعض، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض جو اللہ سے غافل ہیں، جن کے پاس ایمان کی کمی ہے، یا جن کے اوپر دولت اور مال کا نشہ ہو چکا ہے اور نشے میں غرق ہیں، یہ منطق اور یہ جواب ان کا ہے جو قارون کی طرف ہے، جو قارون مزاج ہے، یعنی آواز دیا کہ یہ دولت تو ہماری ہے، تو یہی جواب قارون نے بھی دیا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میری اپنی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہم کو سمجھانے والے، ہم کہاں خرچ کریں؟ تو آپ اس کو بتانا کہ یہ منطق، یہ جواب قارون کا جواب ہے، یہ منطق قارون کی منطق ہے، لہذا ہوشیار رہنا۔ بہرحال قارون نے یہ جواب دیا، قارون نے جواب دیا کہ دولت تو میری ہے، یہ دولت میں نے کمائی ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے، مجھے بتانے والے؟ تو اب یہاں پر قرآن جواب دیتا ہے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ تو کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے، میرے علم کی بدولت ہے، حالانکہ تو اس بات کو بھول رہا ہے کہ تجھ سے پہلے، تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے اور دولت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے ہلاک ہو گئے، عذاب الہی سے کوئی ان کو بچا نہ سکا۔ تو کیا ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دولت دی ہے، تیرے پاس خزانہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح گرفتار ہو جائے۔ عذاب الہی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب آواز دی اللہ نے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آتا ہے اتمام حجت کے بعد، تو ہم پھر مجرم کو سوال و جواب کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ عذاب الہی کے وقت مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال و جواب کی گنجائش نہیں رہے گی۔ آج بنی اسرائیل تجھے سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا کو آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، یا اسی طریقے سے بنی اسرائیل تمہیں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تم بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ تو آج تم کہہ رہے ہو یہ تو میرا اپنا ذاتی مال ہے، میں نے حاصل کیا ہے، کل ان بہانے بازی، ان عذر تراشیوں کا موقع نہیں ملے گا، کل سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں صاف انکار کیا اسی آیت میں، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، سوال کا موقع ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس، لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اب بہرحال اگرچہ یہاں میں نقطہ کی طرف اشارہ کرتا چلوں، آگے کی منزل میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے کہا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں سے سوال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو اتمام حجت کے بعد تو غور و فکر کا یا جواب دینے کا، بہانہ بازی کا، یہ سب موقع اس کو نہیں ملے گا۔ تو لیکن جسے کہا جائے یہاں جو معنی بیان کیا مفسرین نے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سوال ہے، بعض نے کہا آخرت کا سوال، لیکن ہو سکتا ہے یہی مراد ہے کہ دنیا میں سزا کے موقع پر سوال نہیں ہوگا، چونکہ اتمام حجت ہو چکی ہے، اب تمہیں سوال کا موقع نہیں ہے، اب عذاب الہی آئے گا، یعنی بہانے بازی اور عذر تلاشی کا موقع نہیں، جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ بہرحال چونکہ سب کچھ واضح ہے، قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، پیشانیوں سے واضح ہے کون کس حالت میں آ رہا ہے، اپنی کیفیت سے پہچانا جائے گا۔ مگر جسے کہا جائے اس کے اسی پھر سورہ رحمان میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن کسی بھی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب سوال نہیں ہوگا؟ بس اب سزا کا موقع ہے، اب گناہ کی سزا مل گئی۔ مگر قرآن میں ایک جگہ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا پروردگار کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے،
یہاں حکم ہے سوال کرنے کا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوال کبھی تحقیقی ہوتا ہے اور کبھی سوال ہوتا ہے سرزنش کے لیے۔ سوال تحقیقی تو قیامت کے دن ضرورت نہیں ہے اس کی، چونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اسی طرح سب کچھ آشکار اور واضح ہے، لہٰذا سوال جو ہوگا وہ سرزنش کے لیے ہوگا، جو ایک نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے مثال دی کہ مثلا اگر ایک نالائق بیٹا ہے، باپ نے اس کی خدمت کی، بہرحال اس کی پیدائش میں وسیلہ بنا، اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اسباب فراہم کیے، عیش و عشرت کی زندگی فراہم کرنے کے لیے، اگر یہ بیٹا نالائق ہو جائے تو اب وہ باپ اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ تو نے میری خدمات کا یہ صلہ دیا ہے، کیا میں نے تیری خدمت نہیں کی؟ تو یہاں پر باپ کا سوال کرنا تحقیقی نہیں ہے، بلکہ باپ بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، بلکہ یہ سوال سرزنش کے لیے ہے، ایک نفسیاتی تکلیف ہے تاکہ اس کا نفس بیدار ہو سکے۔ تو یہاں اللہ نے بہرحال اصل منظر کی طرف پلٹاؤں آواز دی کہ آج قارون تم بہانہ بازی کر رہے ہو کہ میرا مال ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے ہدایت کرنے والے؟ میں جیسے چاہوں خرچ کروں، جہاں چاہوں صرف کروں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر یہ منطق آپ کے سامنے آئے تو یہ منطق قرآنی منطق نہیں ہے، بلکہ یہ للہی منطق نہیں ہے، یہ قارونی منطق ہے کہ جس میں انسان سب کچھ اپنا سمجھ لیتا ہے، وہ اس بات سے بھول جاتا ہے۔ حالانکہ امام جواد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اربعۃ خصال تعین المرء علی العمل، 4 چیزوں کی وجہ سے انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے، اس میں صحت، بے نیازی، علم، اور جو اہم امام نے ذکر کی توفیق۔ اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا ہے، انسان کھا نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ ایک لمحے میں چاہے تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے، کسی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، جیسا کہ اشارہ کروں گا بھی انشاءاللہ کہ قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ تو دولت عطا ہوئی قارون کو، مگر چونکہ نشے میں غرق تھا، دولت کا نشہ اس کے سر پہ سوار تھا، اب جب نصیحت کرنے والوں نصیحت کی تو اس کی نصیحت کرنے والوں سے انکار کرنے لگا۔ یہ منطق قارون کی منطق ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرے، اس سے کہا جائے کہ نہیں ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دولت ہماری ہے۔ اللہ نے کہا اولم یعلم، کیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ ہم نے اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت رکھنے والوں کو اور اس سے زیادہ طاقت رکھنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت کا نشہ ہمیں ایمان کی آغوش سے نکال کر کفر کی گودی میں لے جائے اور ہم بے ایمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہ جب اس قصے کی ہم تلاوت کریں تو ہم اس طرح متوجہ ہوں کہ قارون کا انجام کیا ہوا اور کس طریقے سے پیغمبر خدا اور حق اور حقانیت کے مقابلے میں قارون آ گیا۔ کیوں؟ چونکہ دولت کا نشہ اس کے اوپر۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟